السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمامی احباب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بریلی شریف درگاہ اعلیٰ حضرت کو لے کر ایک وائویلا مچا ہوا اور لوگ طرح طرح کی پوسٹیں کر رہے ہیں اور مرکز کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اسی کے تعلق سے مدرسہ منظر اسلام درگاہ اعلیٰ حضرت سے جو ایک بیان جاری ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں، اس کو بغور سماعت کیجیے اور پھر اپنی رائے پیش کیجیے۔ اور سیدنا سرکار تاج شریعہ علیہ رحمت و رضوان کا بھی اس میں ایک قول نقل کیا گیا ہے، اس کو بھی سماعت کیجیے۔ تو تحریر کچھ اس طرح سے ہے: مدرسہ منظر اسلام درگاہ اعلیٰ حضرت پر کچھ اساتذہ اور طلباء کے ذریعے 9ویں عالمی یوم یوگ منائے جانے کی حقیقت اور سرکار تاج شریعہ علیہ رحمہ کا فتویٰ۔ تحریر محمد سلیم رضوی بریلوی۔ 22 تاریخ 2023 بروز بدھ کو رجسٹرار مدرسہ بورڈ اور ضلع اقلیتی فلاح و بہبود آفیسر کے آرڈر کے مطابق مدرسہ منظر اسلام درگاہ اعلیٰ حضرت کے شعبہ ہندی و انگریزی کے ٹیچرز نے گورنمنٹی فارمیلٹی پوری کرنے کی غرض سے محض 2 منٹ کے لیے یوگا یا یوگ کے نام پر ورزش یا ریاض کا پروگرام رکھا، جس میں چند اساتذہ و طلباء کو بھی شامل کر لیا، جنہیں اس پروگرام میں کیے جانے والے عمل کی حقیقت معلوم نہ تھی۔ یہ لوگ شریک تو ہوئے مگر انہوں نے کوئی ریاض نہیں کیا۔ البتہ مدرسہ کے انگریزی ٹیچر جناب ماسٹر کمال صاحب نے کچھ ہلکی پھلکی ورزش اور پی ٹی کرائی، جس کے موبائل سے چند فوٹو کرا کر متعلقہ دفاتر کو بھیج دیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ایک 4 سطری مضمون لکھ کر میڈیا ترجمان ناصر قریشی صاحب کو بھیج دیا گیا تاکہ متعلقہ گورنمنٹی دفاتر کے تقاضے کے مطابق فارمیلٹی پوری ہو جائے۔ یہ سارا عمل محض چند منٹ اور اتنے آنا فانے میں ماسٹر صاحب نے کرا دیا کہ منظر اسلام کے جو دیگر اساتذہ اس میں شامل تھے وہ کچھ سمجھ ہی نہ پائے۔ اس کے ساتھ ہی اس میں غلطی یہ بھی ہوئی کہ یہ سب درگاہ اعلیٰ حضرت کی گنبد کے نیچے ہوا۔ نیز ایک غلطی ماسٹر صاحب سے یہ بھی ہوئی کہ یوگ یا یوگا کا سب سے قابل اعتراض عمل انہوں نے شرعی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کرا دیا، جس میں طلباء کھڑے ہو کر ایک پیر دوسرے پیر کے گھٹنے پر رکھ کر دونوں ہاتھ جوڑ کر سر پر رکھے ہوئے ہیں، جو ہندوؤں کے سوریہ نمسکار کے صورتاً کچھ مماثل ہے۔ چونکہ عموماً علماء کرام اور اہل مدارس یوگ اور یوگا کی حقیقت سے واقف نہیں اور نہ ہی اب تک کما حقوق اس پر کسی عالم دین کی کوئی تحریر سامنے آئی ہے اور نہ ہی اب تک اس کی کوئی واضح شرعی حیثیت اجاگر کی گئی ہے، اہل مدارس کے نزدیک اس کا تصور و حقیقت غیر واضح ہے۔ البتہ ایک مرتبہ کسی صاحب نے اس کو ایکسرسائز کہہ کر سرکار تاج شریعہ علیہ الرحمہ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر عریانیت اور ننگا پن نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ پھر اس شخص کی کچھ صورتوں کے بارے میں کہا کہ وہ ہندوؤں کی پوجا پاٹ کے مثل ہیں۔ تب سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا کہ ان صورتوں کو کے اپنانے سے بچنا چاہیے۔ مفہوماً حضرت تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا یہ جواب آڈیو کی صورت میں موجود ہے۔ سرکار تاج الشریعہ کے جواب سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ حضرت بھی اس کی حقیقت سے واقف نہیں تھے، تبھی فرمایا کہ کیا ہے یوگا۔ اس لیے عموماً اہل مدارس سے اس کو اسکولوں میں رائج پی ٹی یا ریاض و ورزش سمجھتے ہیں، اور جب سے حکومت ہند نے اسی عالمی سطح پر منعقد کرانے کا فیصلہ کیا ہے تبھی سے گورنمنٹی محکمے اپنی ماتحت اداروں کو اس سلسلے میں آرڈر جاری کرتے ہیں۔ اس سال یہ 9واں انعقاد تھا۔ گورنمنٹ سے ملحق اور منظور شدہ یو پی کے مدارس پر بھی ہر سال اس کے انعقاد کا دباؤ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کئی سال سے خاص کر گزشتہ سے مدرسہ بورڈ سے وابستہ سارے مدارس ہی اس کا انعقاد کرتے ہیں، مگر محض ورزش یا ریاض یا پی ٹی سمجھ کر۔ بہرحال یہ جو کچھ بھی ہوا وہ یوگ یا یوگا کی حقیقت سے ناواقفیت، اس کی غیر واضح تصور اور کسی بھی دارالفتہ سے اس تعلق سے کوئی واضح شرعی حکم جاری نہ ہونے کی وجہ سے ہوا۔ یہ جو کچھ جس انداز میں ہوا یہ ہرگز گنبد رضا اور مرکز و خانقاہ شریف کی چھت پر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ غلطی و خطا یوگ و یوگا کی حقیقت سے ناواقفیت کی بنیاد پر ماسٹر کمال صاحب سے نادانستگی اور انجانے میں ہوئی، جس میں منظر اسلام کے چند طلباء اور کچھ گورنمنٹی اساتذہ ہی شامل تھے، جو ماسٹر کمال صاحب کے ذریعے کرائے گئے یوگا کے عمل کو فوری طور پر نہ سمجھ پائے، مگر مرکز اہل سنت خانقاہ رضویہ اور خانواده رضویہ کے ذمہ دار ہستیوں اور بزرگوں کا اس معاملے اور اس پروگرام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، اور نہ ہی ان حضرات کو اس بارے میں کچھ معلوم۔ البتہ جب دن میں 2-3 منٹ کا یہ پروگرام یوگا اور تصویریں وائرل ہوتے ہی منظر اسلام کے ناظم اعلیٰ اور خانقاہ رضویہ کے سربراہ حضرت سبحانی میاں صاحب قبلہ مدد ذیلہ العالی تک پہنچیں، تب حضرت نے راکم اور دیگر لوگوں کے سامنے سخت برہمی کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کے قائم کردہ ادارے کو ایسی گورنمنٹ ایڈ اور امداد کی قطعاً ضرورت نہیں،
کہ جس کے لیے یہ سب کرنا پڑے، لکھ کر دیتے یہ کہ ہم یہ نہیں کر سکیں۔ اگر ایڈ بند کرنا ہے تو کر دو، مدرسہ و ادارہ بند کرنا گوارا ہے، مگر مرکز و خانقاہ کے وقار کو ٹھیس پہنچے یہ برداشت نہیں۔ میں اعلیٰ حضرت کے مدرسے میں یہ سب ہونے نہیں دوں گا۔ کسی سے پوچھ کر اور کسی کی اجازت سے آپ لوگوں نے یہ سب کہا۔ پھر فرمایا کہ اس یوگ اور یوگا کی شرعی حیثیت کی تحقیق کرواؤ اور جو بھی حکم شرعی عائد ہو اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہو۔ اس کے علاوہ حضرت سبحانی میاں صاحب نے اس سانحے کی ذمہ دار افراد کے خلاف جلد ہی تادیبی کارروائی کرنے کی انتباہ و عندیہ دیتے ہوئے قرار واقعی اقدامات کرنے کا اشارہ بھی دیا۔ نیز ارباب افتاء اور مفتیان کرام سے یہ گزارش بھی کی کہ یوگ اور یوگا اور جس انداز میں بھی یہاں کیا گیا اس کی شرعی حیثیت اور اس کے شرعی حکم کو جلد از جلد مستند طور پر واضح کریں تاکہ اس کے ذمہ داران سے شرعی مواخذہ بھی کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ حضرت سبحانی میاں صاحب قبلہ نے اس پورے واقعے سے اپنی سخت بیداری کا اظہار فرمایا۔ اللہ رب العزت مرکز و خانقاہ کی عزت سلامت رکھے، آمین بجاہ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ اجمعین۔ محمد سلیم رضوی بریلوی، خادم جامع رضویہ منظر اسلام، مرکز اہل سنت، خانقاہ رضویہ، درگاہ حضرت بریلی شریف، 22 جون 2023 بروز جمعرات۔ تو ناظرین محترم، آپ نے پورا یہ سماعت کر لیا اور اس پہ بیزاری جو انہوں نے ظاہر کی ہے وہ بھی آپ نے سماعت کر لیا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اپنی رائے کمنٹ میں پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔